صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 87 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واقعی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے مسلسل رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کو مضبوط کیا تھا جبریل امین کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی تمہارے پاس رسول ایسے احکامات لایا جو تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں تھے، استکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، انبیاء کی ایک جماعت کو تم قتل کرنے لگے، وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، ان یہودیوں میں سے ایمان بہت کم نے لایا، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی کتاب تھی ان باتوں کی جو ان کے پاس پہلے سے نبی کی طرف سے موجود تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی تھے قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے کفار کے خلاف مدد چاہنے والے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہی کچھ آیا جس کو یہ مانتے تھے انہوں نے پہچان لیا یہ برحق دین ہے، کفروا بہ، اس کا انکار کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے کافروں پہ، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری چیز ہے وہ یعنی دوزخ جو انہوں نے اپنے لیے خرید لی ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اس صورت میں کہ انہوں نے کفر کیا اس دین کا جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً حسد کی وجہ سے کفر کرنے لگے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل کرتے ہیں اپنی کتاب اپنے فضل میں سے جس بندے پہ چاہے، فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ اللہ کے غضب و غصے کے مستحق ہو گئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کو توہین آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات۔ تورات کا معنی ہے شرعی علوم، انجیل کا معنی ہے خوشخبری، حضور کی مبارک ذات کی خوشخبریاں خصوصاً انجیل میں ذکر تھی۔ زبور کا معنی ہے علامت اور نشانی کے، قرآن کا معنی ہے بار بار تلاوت کی جانے والی کتاب۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، انجیل
سریانی زبان میں نازل ہوا، تورات یونانی زبان میں، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوا، اور زبور یونانی زبان میں۔ اس کو اگر کوئی ذہن میں رکھنا چاہے تو آسان سے الفاظ ہیں: طعام، قعام، اسع، زید۔ طعام، تا سے مراد تورات، عین سے مراد عبرانی زبان، میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام۔ طعام تورات عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ قعام، قاف سے مراد قرآن، عین سے مراد عربی، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ اسع، الف سے انجیل، سین سے مراد سریانی زبان، عین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور زید، زا سے مراد زبور، یا سے مراد یونانی زبان، دال سے مراد داؤد علیہ السلام۔ بس یہ کوڈ ذہن میں رکھیں: طعام، قعام، اسع، زید۔ طعام، قعام، اسع، زید۔ بس خود بخود آپ کو کون سی کتاب کون سی زبان میں کس نبی پہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب عنایت فرما دی، اور اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ تھا۔ روایات میں ہے کہ تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو سید الانبیاء ہوں گے وہ بلاد عرب میں پیدا ہوں گے، اور پھر جس شہر میں پیدا ہوں گے وہاں کے لوگوں سے تنگ آ کے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے یہودیوں کی تحقیقی تاریخ کے متعلق منقول ہے کہ یہ لوگ یہ باتیں تورات کے درس و تدریس میں سنا کے یہودیوں کے بہت سارے لوگوں نے وہاں سے اپنے دور دراز کے علاقوں سے اپنے ڈیرے اٹھا کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے کہ جب بھی یہ پیدا ہوگا یہ مدینہ منورہ آئے گا، ہم زندہ رہے تو ہم، نہ ہو تو ہماری اولاد، نہ ہو تو ان کی اولاد، نہ ہو تو ان کی اولاد، یہ سعادت ہماری اولاد کو حاصل ہوگی۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے جو بت پرست لوگوں کے قبیلے تھے ان سے یہودی کہا کرتے تھے کاش وہ نبی آئے جس کے ہم منتظر ہیں، اس کی مدد لے کے ہم لوگ یہ بت پرستوں کو چن چن کے قتل کریں گے۔ کاش وہ نبی آئے جس کے ہمارے باپ دادا نے ہمیں سمجھایا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے، تو ہم ان کی معیت میں ہو کے تمہیں چن چن کے یہ بت پرستی کی وجہ سے تمہیں قتل کریں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر یہ عینات اور حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ نبی ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا، یہ عربوں میں سے کیوں آیا، اور اللہ کے تقسیم پہ اعتراض کرنے لگے۔ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ اس حسد کی وجہ سے یہ دوزخ کے مستحق ہو گئے کہ یہ کہنے لگے یہ اللہ جس کو چاہے نبوت کیوں دے،
ہمیں نبوت، آخری نبوت کا درجہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ یہ عناد اور حسد کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض یہ انسان کو بہت دور پھینک دیتا ہے۔ یہ حسد کیوں حرام ہے؟ حسد کی وجہ سے نیکیاں لکڑیوں کی طرح کیوں جل جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ نے فلاں کو جو کچھ دیا ہے یہ اس سے لے لینا اور مجھے دے دینا۔ یہ اگر گہرائی میں سوچا جائے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ یا اللہ آپ نے فلاں کو جو دیا ہے اس سے لے لینا اور مجھے دے دینا۔ اللہ نے تقسیم کیا ہے، آپ کو نہیں دیا، اس کو دیا۔ اب آپ کہتے ہیں یا اللہ اس سے لے لینا، مجھے دے دینا۔ یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ حسد اس لیے بہت بڑا جرم ہے کہ اصلاً گہرائی میں سوچ کے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ اور روایات میں ہے کہ اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے کہا کرتے تھے، آپ لوگ تو اس نبی کے منتظر تھے، ہمیں کہا کرتے تھے کاش وہ نبی آئے اس کی معیت میں ہو کے آپ لوگوں کو چن چن کے ہم قتل کریں گے، ختم کر دیں گے۔ اب ایمان تو لاؤ نا، اب ایمان کیوں نہیں لاتے آپ لوگ؟ تو یہودی کہا کرتے تھے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم کہتے تھے، ہم جس نبی کا کہتے تھے وہ ہم میں سے پیدا ہوگا، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ دل سے جانتے تھے وہی نبی ہے، تمام نشانیاں پائی جا رہی تھی، لیکن حسد میں آ کے انکار کرنے لگے۔ یہ حسد انسان کو بہت دور کر دیتا ہے اللہ کے قرب کے مقابلے میں۔ حسد سے انسان پاک رہے۔ ایک دفعہ بڑے استادوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میرے دل میں اپنے رشتہ دار بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت حسد ہے، اور جانتا ہوں کہ حسد خطرناک مرض ہے، لیکن دل میں حسد ہے، اس کے لیے کچھ علاج ارشاد فرما دیں کہ حسد کا علاج کیا ہے۔ تو بڑے اساتذہ فرمانے لگے جہاں آپ کو خیال ہو کہ وہاں میری دعا قبول ہوگی، وہاں ان کے لیے جن کے ساتھ حسد ہے رو رو کے اللہ سے مانگنا، دل دبا دبا کے اللہ سے مانگنا، یا اللہ میرے دل میں تو اس کے ساتھ حسد ہے لیکن اس کو آپ مزید عنایت فرما دیں، یا اللہ اس کو خوشیوں سے نوازے، یا اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، اور ساتھ ان کے لیے استغفار کرنا، یا اللہ فلاں کے گناہوں کو بخش دے۔ دل تو نہیں مانتا، دل دبا دبا کے زبان پہ بولنا ہے۔ استغفار اور دعا، جن کے ساتھ دل میں حسد ہے ان کے لیے استغفار اور دعا، ان دو چیزوں کی برکت سے یہ حسد اللہ دور فرما دیں گے۔ یہ حسد کا علاج ہے۔ تو یہودی حسد کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، اور نبی کے متعلق کہ یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں آیا، عربوں میں سے آیا۔ تو اللہ نے عربوں کو نبوت کیوں دی؟ نبوت تو بنی اسرائیل میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل اللہ نے انبیاء بھیجے۔ ایسے ہوتا تھا 2 3 4 بستیوں کے لیے نبی، آگے 3 4 بستیوں کے لیے الگ نبی، آگے ایک شہر کے لیے الگ نبی، آگے الگ، بیک وقت 40 40 50 50 انبیاء کرام کام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا تھا۔ جب 43 انبیاء کو قتل کیا تھا تو معلوم ہوا کہ 43 انبیاء بر وقت کام کر رہے تھے،
تو حسد سے بچنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اخلاق کی قوت سے، حضور کی مبارک ذات کی عادات اختیار کر کے، تجارت کے اصول، معاشرے کی زندگی کے اصول، مسنون زندگی غیروں کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے نبی کا مزاج تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے، معجزات، اور جبریل امین کے ذریعے اس کی تائید کی، اس کو قوت دی. جبریل امین اس کے ساتھ پھرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ. جب ان کے پاس رسول آیا اور ایسے احکامات لایا جو ان کی طبیعت کے خلاف تھے، استکبرتم، انہوں نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کی ایک جماعت کو یہودیوں نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کرنے لگے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہا کرتے تھے ہمارے دلوں پہ پردے ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لانے والے ہو گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس قرآن آیا اللہ کی طرف سے، قرآن تصدیق کرنے والا تھا ان باتوں کا جو پہلے سے تورات کی ان کے پاس موجود تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی تھے اس سے پہلے کہ مدد مانگتے تھے کافروں کے خلاف. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ دین حق آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی صورت میں، یہ پہچان گئے. كَفَرُوا بِهِ، مگر اس کا کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے خرید لی. أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اس دین کا جو اللہ نے نازل کیا. حسد کی وجہ سے یہ کفر کیا. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، حسد اس بات میں کہ اللہ کیوں نازل کرتے ہیں اپنے فضل سے جس بندے پہ بھی چاہے نبوت کو. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اس نظریے کی وجہ سے اللہ کے غضب و غصے کے مستحق ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو توہین آمیز عذاب دیتے ہیں. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. تمام غیر مسلموں کو اے اللہ اسلام کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، مسلمانوں کو کافروں کے مکر فریب سے، شرور سے، فسادات سے، سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا رب.